کر رہے تھے جو پاکستان کے خلاف جاری ہیں. ہم نے دیکھا کہ غزہ کی صورتحال کے تناظر میں بھی اس طرح کے پروپیگنڈاز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان کا سلسلہ جاری ہے، اور یروشلم پوسٹ نے ایک جو ہے بے بنیاد قسم کی خبر اس کو حصہ بنایا ہے اپنے اخبار کا، اور یہ پریزنٹ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ہتھیار دینے جا رہا ہے ایران کو. بدقسمتی سے جو ظلم و ستم غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے. ابھی خبر یہ ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان ترکی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. مسئلہ فلسطین کی بات کریں گے. اسرائیل کا غزہ کے علاقے الدراج میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر حملہ. پناہ گزین کیمپ پر حملہ نماز فجر کی ادائیگی کے دوران کیا گیا. کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیلی حکومت اور وزیر اعظم نتن یاہو جو اپنی فوج کے ساتھ مل کر جو میزائلز دینے جا رہا ہے. اس میں کتنی سچائی ہے؟ سچائی تو کچھ کوئی نہیں ہے. اور ہماری جو اسپوکس پر ترجمان وزارت خارجہ کی انہوں نے کل بڑا صحیح اس کو ڈینائی بھی کر دیا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیے تو پاکستان ایران کے جو تعلقات ہیں اس نوعیت کے ہیں نہیں کہ ہم ایران کو میزائل دینا شروع کر دیں، کیونکہ ہم بڑا اس میں کیئرفلی ٹریڈ کرتے ہیں. ایک طرف سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت، پھر ایران ہمارا ہمسایہ ملک، ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت. تو ایسی بات ہو نہیں سکتی کہ ہم ایران کو اس قسم کا جو ہے اسلحہ یا میزائل وغیرہ ہم دیں. یہ مطلب ویسے ہی جیروسلم پوسٹ نے یہ اڑا دی ہے خبر. تو کون پوچھتا ہے؟ آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے، آپ کچھ لکھتے ہیں کچھ کہہ دیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو یہ بہرحال ایک بے بنیاد سی خبر تھی، اور آئی ایم گلیڈ کہ ہمارے فارن آفس نے اس کو بڑے اسٹرانگلی ریفیوٹ کیا، اور جو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے ہی نہیں، اور نہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے. اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں غزہ کی، تو تھوڑی سی اور جو ایسپیکٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیں. بلکہ آج ہی اسرائیل نے ایک اور حملہ کیا اور تقریباً 100 لوگوں کو وہاں شہید کر دیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی ہے تہران میں، اس کے بعد آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو زور تھا اسرائیل کا وہ مزید اس میں تیزی آ گئی ہے، اس کے ایگریشن میں، اس کے اسٹیٹ ٹیررزم میں. کجا یہ ہوتا کہ وہ تھوڑا سا معاملات کو ٹھنڈا کرتے، اس میں اور تیزی نظر آ رہی ہے، اور زیادہ شہادتیں ہو رہی ہیں غزہ میں. تو یہ اس بات کو بھی ایک لحاظ سے ایکسپلین کرتا ہے کہ نتن یاہو کسی ایسے موڈ میں نہیں ہے جہاں وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ تاثر ملے کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں ایران سے. شاید یہ ہے کہ ایران کا کوئی، اب ہم نے گزشتہ روز بھی ڈسکس کیا تھا کہ مجھے چانسز بہت کم نظر آتے ہیں کہ ایران اب آل آؤٹ جائے گا اسرائیل کے خلاف. اچھا، اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج ایجپٹ اور قطر نے ایک پروپوزل دی ہے کہ جو سیز فائر مذاکرات ہیں، جنگ بندی کے لیے مذاکرات جو ہونے ہیں، وہ 15 اگست سے شروع ہو جائیں. اچھا، اب حماس نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا، نہ انہوں نے مثبت جواب دیا نہ منفی جواب دیا. اگر حماس اس پہ ایگری کر جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نئے جو بیورو چیف ہیں، پولیٹیکل چیف حماس کے یحییٰ سنور، وہ اپوائنٹ ان کا ہو گیا ہے، اور وہ بڑے ہاکش ہیں، اپنے ہاک ہیں. انہوں نے اسرائیل کے جیل میں بھی بہت سال گزارے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ہیبریو بھی سیکھی ہے. تو بڑے وائڈلی ریڈ آدمی ہیں، اور ان کا وہ اسماعیل ہانیہ سے بھی ایک قدم آگے ہیں، ان دا سینس کہ جہاں تک فلسطینیوں کے آزادی کی بات ہے ان کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس موقع پہ، جب کہ ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم ایکشن لیں گے، حزب اللہ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اس موقع پہ آیا حماس اتفاق کرتی ہے دوحہ میں اسرائیلیوں کے ساتھ
مذاکرات کے لیے. رائٹ. آج کیا تاریخ ہے؟ 10 اگست ہے. تو 15 اگست اگر یہ اتفاق کر لیتی ہے 15 اگست سے مذاکرات جو اسرائیل کر لے گا فار آپٹکس، یا پھر یہ ہے کہ جو ایران کا ایک ان کو ایک لحاظ سے خدشہ تو ہے کہ شاید کسی وقت بھی ایران کوئی حملہ کر دے، اس میں سے جان نکالنے کے لیے یہ شاید اسرائیل اتفاق کر لے کہ جی ہم شروع کر لیتے ہیں آغاز دوبارہ مذاکرات. اگر حماس ایگری کر لیتا ہے تو پھر ایران کے پاس یہی 3-4 دن ہیں کہ وہ اسرائیل پہ کوئی حملہ کرے یا حزب اللہ کوئی سخت ایکشن لے. لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر 15 اگست کو جو ہونے ہوں گے وہ پھر ڈیلے ہو جائیں گے. اگر نہیں ہوتے تو اگر یہ حماس ایگری کر جاتا ہے 15 تو پھر ایران کے لیے بھی کوئی وجہ نہیں رہے گی کہ وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لے، کیونکہ جب حماس جو کہ مین اسٹیک ہولڈر ہے، جن کا چیف شہید ہوا، اگر وہی ایگری کر جاتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو پھر ایران کے لیے کوئی وجہ نہیں رہ جاتی میرے خیال میں سیاسی اعتبار سے اور سفارتی اعتبار سے کہ وہ پھر کوئی حملہ کرے. تو یہ ایک حماس از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. لیکن حماس جو بھی فیصلہ کرے گی ایک تنظیم وہ ایران سے کنسلٹیشن کے بعد ہی ہوگا. میوچل کولیبوریشن تو ہوگی نا، کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہوگی آئی ایم شیور. دوحہ میں ایران کے آفیشلز بھی موجود ہوں گے، حماس کے ساتھ گفت و شنید بھی ہو رہی ہوگی. وہ کیونکہ قطر اور ایجپٹ کا بہت پریشر ہے اس وقت. OIC کا اجلاس ہوا نا، ہم نے گزشتہ روز بھی یہی کہا تھا کہ چانسز آر ویری لمیٹڈ. اب OIC جو ہے وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گئی ہے کہ سیز فائر مذاکرات شروع ہو جائیں تاکہ جو ایران کے بارے میں خدشات ہیں کہ ایسکیلیشن ہو سکتی ہے اس کو ایک لحاظ سے آپ پری ایمپٹ کر دیتے ہیں. تو میں اب دیکھنا یہی ہے کہ حماس کس طرح کیا پوزیشن لیتی ہے. ابھی کل کی بات ہے کہ فجر کے وقت نہتے مسلمانوں کے اوپر بمباری کی گئی اور وہاں پر مسلمان شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے، اور دن رات یہ آگ ان پر برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے. ادارے جو عالمی ادارے اسی وقت کے لیے دہائیوں پہلے مارز وجود میں لائے گئے تھے کہ دنیا میں امن قائم کریں، وہ قراردادیں پاس کرتے ہیں، اس کی ردی برابر بھی اس کی وقت نہیں. کوئی ان کو کسی بھی حیثیت میں کوئی وقت نہیں دیتا اور اسرائیلی جارحیت کے اوپر صرف لفاظی سے کام لیا جاتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے ایک ایسا واقعہ ہے کہ شاید عصر حاضر میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں اس سے بدترین ظلم و زیادتی کی اور مثال نہیں ملتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر منارٹیز نے ہمیشہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھ کے اپنا فرض ادا کیا ہے، چاہے وہ مسیحی برادری ہے، چاہے وہ ہندو برادری ہے، چاہے وہ سکھ برادری ہے، چاہے وہ پارسی ہیں، جو بھی ہیں.